السلام علیکم جی ویئرز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک کٹ والی آئی بروز کو مینٹین کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کی شیپ کو ہم نے کیسے مینٹین کرنا ہے اور ان کے کٹ کو ہم نے ہائڈ کر دینا ہے۔ اس چیز کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، ہماری کلائنٹ ہے، آئی بروز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے کلائنٹ سے ان کی وش پوچھنی ہے، انہیں آرچ پسند ہے، راؤنڈ شیپ پسند ہے یا لائٹ آرچ پسند ہے۔ تو اس کے بعد ہم آئی بروز کو شیپ دینا شروع کریں گے۔ یہ ہماری کلائنٹ ہے، انہیں آرچ پسند ہے، تو آرچ کی شیپ تو آپ کے ذہن میں ہے بالکل۔ آرچ آپ سمجھتے ہیں آرچ کون سی شیپ ہوتی ہے۔ اب آرچ بنانے کے لیے ہم نے آئی بروز کو سیٹ کیا، پہلے ایکسٹرا جو بال تھے آئی بروز کو انہیں ہٹا لیا، کیونکہ جب ہم ایکسٹرا بالوں کی کٹنگ نہیں کرتے تو وہ بعد میں بال آئی بروز کی شیپ کو خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے بال کبھی اوپر کی طرف کبھی نیچے کی طرف، تو وہ بال پرومیننٹ ہوتے ہیں تو ان سے آئی بروز کی شیپ اچھی نہیں لگتی، اس لیے ایکسٹرا بالوں کو ہم نے کٹنگ کر دینی ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کی آئی بروز کی لاسٹ اینڈ پہ کٹ تھا، اس کٹ کے باہر والی سائڈ پہ جتنے بھی بال تھے ہم نے سارے بالوں کو ہٹا دیا تاکہ ان کا کٹ پرومیننٹ نہ ہو، اور کٹ کو اچھے سے آپ نے بالوں کو ہٹانے کے بعد ان کو اچھے سے نیٹ کر دیا۔ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پراپر آرچ شیپ آ گئی ہے، اور نیٹنس بہت ضروری ہے۔ بڑے بالوں کو ہٹانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بال جو سکن پہ ہوتے ہیں انہیں ہٹانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جتنا ہم سکن کو نیٹ کرتے ہیں ہماری آئی بروز اتنی ہی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور آرچ بنانے کے لیے آئی بروز پکڑنے کا ایک خاص طریقہ ہوگا۔ آپ نے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ آپ آرچ والی جگہ سے آئی بروز کو اٹھائیں۔ جب ہم آرچ سے اٹھاتے ہیں تو آٹو پہ ہمارے پاس ایک شیپ آ جاتی ہے، ہمیں شیپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور ہم ایزیلی شیپ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ہم نے آرچ کلائنٹس کو پکڑا کے نیچے سے جو ایک امیج ہم نے ایک اسکیچ جو ہم نے ذہن میں بنایا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کلائنٹ کی وش کے مطابق، اگر انہیں باریک پسند ہے، تھن پسند ہے، تھک پسند ہے، اس کے اکارڈنگ ہم سائڈ سے باقی سارے بالوں کو ہٹا دیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک دم سے تھریڈ نہیں چلانا، آہستہ آہستہ سے آپ نے شیپ دینی ہے، کیونکہ آئی بروز کے ایک ایک بال سے شیپ بنتی بھی ہے، شیپ بگڑتی بھی ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایک آدھ ضروری بال نکل جائے تو شیپ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے کلائنٹ کی کمپلین ہوگی کہ آئی بروز خراب ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ نے بہت اچھے سے نیٹ کرنی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی بروز کے اوپر سے آئی بروز کا جو لاسٹ اینڈ ہے اس کو آپ نے اس کے دائیں بائیں سے، اس کے ارد گرد سے آپ یوں کہہ لیں سارے بالوں کو بہت اچھے سے نیٹ کرنا ہے۔ جب تک آئی بروز کے سارے بال اچھے سے نیٹ نہیں ہوں گے آپ کی آئی بروز میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں فنگر کے اشارے سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے کس کس ایریا کو نیٹ کرنا ہے۔ اس سارے ایریا کو آپ نے اچھے سے نیٹ کرنا ہے، آپ کی آئی بروز کی شیپ پیاری آئے گی۔ سیم اسی ٹیکنیک کے ساتھ ہم دوسری آئی بروز کو بنانے والے ہیں۔ اب ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب ہم دوسری آئی بروز کے بالوں کو سیزر سے کٹ کرتے ہیں تو سیزر کی نوک پہلے والی آئی بروز کے بالکل ایکول ہونی چاہیے تاکہ ہماری آئی بروز سیم شیپ میں ہو۔ اکثر کلائنٹ کی کمپلینس ہوتی ہیں، جی ہم فلاں پارلر والے نے ہماری ایک آئی بروز اونچی کر دی، ایک نیچی کر دی۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ایک آئی بروز کو تو پراپر شیپ دے لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، جب دوسری آئی بروز کی کٹنگ کرنے لگتے ہیں فرنٹ سے تو سیزر کو وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ سیزر ایکول ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ دونوں آئی بروز سیم ہونی چاہیے۔ دوسری آئی بروز کی جب آپ کٹنگ کرتے ہیں تو سیزر پہلی والی آئی بروز کے ایکول ہونی چاہیے، تو پھر آپ کے انشاءاللہ آئی بروز اوپر نیچے نہیں ہوگی۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب سیم ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے ہم دوسری آئی بروز کو کر رہے ہیں کہ یہ آرچ شیپ بنا رہے ہیں ہم ایک سیدھی، آپ جیسے دیکھ لیں کہ جیسے ہمارا تھریڈ بالکل سیدھا ہوتا ہے، سیم اسی طرح آپ نے ایک سیدھی لائن بنا لینی ہے۔ بس اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دو سیدھی لائنیں ہم نے لگانی ہیں بالکل اسٹریٹ، جیسے ہم نے اسکیل کے ساتھ لائن لگا دی ہے۔ اب اس کے راستے میں جو بال بھی آئیں گے وہ سارے ہم نے ہٹا دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آرچ شیپ بنانے کا ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ آرچ بنانے کے لیے آپ نے اس ٹیکنیک کو فالو کرنا ہے۔
آپ چھوٹے چھوٹے بالوں کو آپ ہٹا کے آئی بروز کو نیٹ کر لیں. ان ساری ٹیکنیکس کو جو میں بول رہی ہوں آپ ان چیزوں کو غور سے سنیں گے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہوگا. نیو بگنرز بچیاں جو گھر میں بیٹھ کے دیکھتی ہیں فالو کرتی ہیں سیکھتی ہیں, اگر وہ ان چیزوں کو فالو کریں گی تو انشاءاللہ وہ بھی اچھا کام کر پائیں گی. اب آرچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرچ میں سے ہم بال کیسے نکال رہے ہیں. آرچ میں سے بال نکالنا بھی ایک ٹیکنیک ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس بڑی دیر لگا دیتے ہیں اس چیز کو سیکھنے کے لیے, لیکن بس آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں. پہلے تو ہم نے آرچ کو پکڑنا کس طرح ہے, دوسرا ہم نے آرچ میں سے ایک ایک بال کو نکالنا ہے راؤنڈ. آپ نے تھریڈ کو راؤنڈ موشن میں, جیسے ہم گاڑی کا فار ایگزامپل کوئی اسٹیئرنگ گھما رہے ہیں, آپ نے اس طرح تھریڈ کو گھمانا ہے. یہ دیکھیں آپ ٹیکنیک کو دیکھیں, بالکل اس طرح ہم نے ایک ایک کر کے بال نکالنا ہے. یہ دیکھیں آرچ میں سے, اور آپ تھریڈ کو دیکھیں, تھریڈ ہمارا ریوالو ہو رہا ہے. ہم ایک سائڈ سے شروع کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ ہاتھ کو لے کے آتے ہوئے ہمارا تھریڈ گھومتا ہے, گھما کے ہم نے آرچ میں سے بال کو باہر نکالنا ہے. اس ٹیکنیک کو آپ نے فالو کرنا ہے. ابھی ہمیں آئی بروز میں اوپر کچھ ایکسٹرا بال فیل ہو رہے ہیں, ہم انہیں بھی ریموو کریں گے کیونکہ فائن لک نہیں آ رہی. یہ ہٹائیں گے تو فائن لک آئے گی. اس لیے یہ دیکھیں ان دو بالوں کو ہٹانے سے آپ دیکھیں شیپ میں کتنا فرق آئے گا. جی آپ ہماری اسی ٹیکنیک کو فالو کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ بہت اچھے انشاءاللہ آئی بروز بنانے والی جلدی اپنے آپ کو پائیں گے. اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آئی بروز بنانی ہے, ہم نے آئی بروز بنانے کے لیے ہمارے دونوں ہاتھوں سے تھریڈ چلانا ہمیں آنا چاہیے. آئیز ہماری جیسا کہ رائٹ ہے لیفٹ ہے, اسی طرح ہمارے ہینڈز بھی رائٹ اور لیفٹ ہیں. رائٹ اور لیفٹ دونوں ہاتھوں سے ہمیں تھریڈ چلانا آنا چاہیے. یہ ٹیکنیک آپ نے ضرور سیکھنی ہے. جب آپ کا اس چیز پہ آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ آئی بروز اچھے طریقے سے بنا سکیں گے. اور ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے, آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا. اور آئی بروز میں ایک خاص چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں, دونوں آئی بروز کے فرنٹ ایج کو ایکول شیپ میں رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے آئی بروز میں خوبصورتی آتی ہے. ہم رائٹ سائڈ کے ایج کو لیفٹ سائڈ سے کریں گے اور لیفٹ سائڈ کے ایج کو رائٹ سائڈ سے کریں گے.